اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے اذان پر ہماری ڈسکشن ہوئی کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر انقلاب کے لیے، بہت بڑے انقلاب کے لیے اناؤنسمنٹ ہے، اور اس کے بعد جس انقلاب کا ہم نے اذان میں عندیہ دیا گیا، یعنی ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کرنے کے حوالے سے، نماز اس انقلاب کے لیے صحابہ اکرام کی طرز پر، یعنی جو اس انقلاب کے جو ہے وہ روئے رواں تھے، انقلابی لوگ تھے، یعنی صحابہ اکرام، ان کی طرز پر تربیت کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اسی لیے نماز جو ہے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی، اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو نماز کی خصوصیت کیا ہے کہ نماز عبادت کے علاوہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے، صحابہ اکرام کی طرز پر تربیت ہے، جو یعنی ریولوشنری لوگ ہیں، جو ایک بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی تربیت ہے۔ تو آج ہم نماز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ادائیگی نماز کی حکمتوں کے حوالے سے، کہ جو ہم تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، پھر اسی طرح ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کا مقصد کیا ہے، الحمد شریف سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا مقصد کیا ہے، پھر الحمد شریف جو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے، جس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، تو یہ اس کی اہمیت، اس کی جو ہے یہ جو ہے اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا، اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑے ریولوشن کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر جو ریولوشن ہے اس کے لیے ہم رب کریم کے ساتھ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ الحمد شریف دراصل وہ کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے پورے قرآن کا نزول ہوا، اسی لیے تو الحمد شریف جو ہے ہر رکعت میں فرض رکھی گئی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی صورت یا آیات جو ہے وہ جوڑی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جھک کر ہم سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں، یعنی ہم کھڑے کیوں نہیں پڑھ لیتے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سے ہم سجدے میں کیوں نہیں چلے گئے، پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ سجدے والی جو ہم پوزیشن بناتے ہیں، یہ پوزیشن ہم کیوں کر بناتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنی پیشانی، اپنی ناک اور گھٹنے ہم زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات کا مقصد کیا ہے، تشہد کا مقصد کیا ہے۔ درود شریف جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو کسی مقصد کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، تو درود شریف کا مقصد کیا ہے، جو دعائیں پڑھتے ہیں دعاؤں کا مقصد کیا ہے۔ تو میں اسی کو بتدریج جو ہے، یعنی آج ہم شروع سے ہم بات کریں گے، تکبیر سے بات کریں گے، اور بتدریج جو ہے پھر اس کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اس کی جو ادائیگی ہیں کی جو جتنے بھی معمولات ہیں اس کے حوالے سے پھر ہم بتدریج جو ہے وہ بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے جو ہے تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ باقی ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں 20 30 40 سال ہو جاتے ہیں ان اداؤں کو جو ہے وہ پر رول پلے کرتے ہوئے، لیکن ہمیں اس پر غور بھی تو کرنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ تو جو میری سمجھ میں آیا میں وہ پیش کیے دیتا ہوں کہ ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں دراصل خالق کائنات کے روبرو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہے کہ ہم قطع تعلق ہو گئے پوری دنیا سے، پوری توجہ کو مرکوز کر لیا ہم نے خالق کائنات کے سامنے، اس لیے ہم نے جو ہے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ اکبر کر کے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، تاکہ میں ہر طرف سے جو ہے وہ توجہ کو ہٹا کر پوری توجہ جو ہے خالق کائنات کی طرف اپنی مبذول کر لی میں نے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، ثنا ہے۔ ثنا وہ خصوصیات ہیں جو کسی عہد کو نبھانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں
اور کیسے ہیں۔ مثلا سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا دراصل وہ بھروسے کے حوالے سے ہوا کہ سبحانک کا مطلب ہے پاک، اے اللہ تو پاک ہے۔ پاک سے مراد ہے کہ عیبوں سے پاک ہے، کہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کیونکہ وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں انسانوں میں ہیں، خالق کائنات میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے شاہن نشان نہیں ہیں۔ اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، اس کو جو ہے وعدہ خلافی کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ اس کے تو اختیار میں ہے کہ وہ ہر طرح کا وعدہ نبھا سکتا ہے، وہ وعدہ نبھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے بھروسے کے حوالے سے جو ہے سبحانہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اے اللہ تو پاک ہے، یعنی بھروسہ مند ہے۔ تو جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو وہ اس کا بھروسہ مند ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد و بحمدک کا کہ اس کی جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے، حمد و ثنا۔ حمد و ثنا اس کی جاتی ہے جو جس سے حد درجہ محبت ہو۔ تو محبت کا تقاضا جو ہے قربانی ہے، کہ جس سے آپ عہد کرنے جا رہے ہو اس کے حوالے سے آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ بھی موجود ہو۔ واتہ 12 قسموں کا، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ بابرکت، برکت ترقی کو کہا جاتا ہے، تو یعنی ترقی یافتہ سے مراد ہے کہ وہ طاقت رکھنے والا ہے۔ ترقی یافتہ سے مراد ہے بہت بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو جو عہد کرنے جا رہے ہو جس سے، وہ عہد نبھانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، ورنہ تو وہ عہد نہیں نبھا سکے گا۔ اس کے بعد جو ہے وتعالی جدوں کا کہ وہ بزرگ و برتر ہے۔ بزرگ و برتر سے مراد یہ ہے، بزرگ اس کو کہا جاتا ہے جس کی مان کر چلا جائے۔ تو رب تعالیٰ کی ہم مان کر چلیں گے تو اس میں ہماری بھلائی بھی ہے۔ تو وہ خالق ہے جس کی مان کر چلنا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے، اور ہم اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم تیری مان کو چلیں گے کیونکہ ہم آپ کو بزرگ مان رہے ہیں۔ ولا الہ غیرک، کہ ان تمام صفات میں وہ یکتا ہے، یعنی یہ صفات انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو ہے انسان بھی بھروسہ مند ہو سکتا ہے مگر 100% نہیں ہو سکتا۔ ایمان جو ہے انسان بھی ایسی شخصیت بن سکتا ہے کہ جس کے اشاروں پہ قربانی دی جا سکے، مگر 100% نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی وعدہ نبھانے کی طاقت رکھتا ہے مگر 100% نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان جو ہے ان انسانوں میں بھی بزرگی ہوتی ہے، بزرگوں کی اطاعت جو ہے ہم پر فرض ہے، ہم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، لیکن 100% اطاعت ہم پر فرض نہیں ہوتی رب کریم کی طرز پر۔ وہ تو خالق ہے، اس کو ہمارے حال کا بھی معلوم ہے، اس کو ہمارے مستقبل کا بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے میں رب تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان مردود سے مراد ہے کہ وہ افعال و اعمال جن کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ان کے شر سے میں رب تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب میں ان افعال و اعمال جو کہ انسانوں کے لیے غیر مفید بھی ہیں اور رب تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، جب ان کے حوالے سے میں رب تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں تو ان سے گریزاں رہنا بھی مجھ پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔ ایسے جو ہے وہ افعال و اعمال سے میں دور رہوں کہ جن کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور دوسرا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے سے مراد کہ وہ جو ہے اس کی چاہت کی مطابقت پر کردار کا تعین کرنا، کہ جیسے وہ چاہتا ہے اس کی مطابقت سے ہمارا عمل ہو۔ رحمان رب تعالیٰ کی باپ والی صفت ہے، رحم کی، اور رحیم جو ہے یہ ممتا والی صفت ہے رب تعالیٰ کی۔ تو رحمان کی صفت کے تحت یعنی باپ اپنی اولاد کا مستقبل اچھا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ سختیاں بھی کرتا ہے، اور اسی طرح والدہ جو ہوتی ہے اس کی جو ہے محبت میں شدت ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے ممتا کی وجہ سے، اس لیے جو ہے وہ حال اچھا چاہتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں کہ جب ہم رب تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یعنی اس کی چاہت کی مطابقت سے عمل کرتے ہیں، تو ہم پہ سختیاں بھی آئیں گی، کیونکہ جس نے بھی رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے اپنے جو ہے وہ کردار کا تعین کیا،
پوری انسانی تاریخ میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں، تو اس پر لازمی سختیاں آئی ہیں، تو وہ ان سختیوں کے پیچھے بھی رب تعالیٰ کی محبت کار فرما ہے کہ رب تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، اپنی بڑی بڑی ہستیوں اور بڑی بڑی شخصیات کو جو ہے وہ جو ہے تکلیفوں میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر رحیم کی صفت کے تحت رب تعالیٰ ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی جب رب تعالیٰ ساتھ کھڑا ہے، اس کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس طاقت کو محسوس کر لیں اپنے ساتھ، تو اس وقت ہم پھر بڑے سے بڑی جو آزمائشیں ہیں اس سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب رب تعالیٰ کی ہم طاقت کو اپنے ساتھ محسوس کر لیں گے تو ہم سمندروں کو چیر ڈالیں گے اور پہاڑوں کو پھاڑ ڈالنے کا اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کی طاقت کو اپنے ساتھ جو ہے وہ محسوس کر لیں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو خالق کائنات کی ناپسندیدہ جو ہے وہ حرکات و سکنات ہیں، ان سے گریز رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے اپنے کردار کا تعین کرنا۔ تو یہ انسان کو جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے معتبر بناتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو جنت دے گا رب تعالیٰ۔ جو دنیا کو جنت بنائے گا اسی کو آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو ہے وہ برے اطوار کو چھوڑ کر انسان جو ہے اچھے اطوار یعنی فطرت اللہ پر آ جائے تو وہ تو جنتی ہو جائے گا، اور ایسی صفات کا حامل ہی جو ہے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اب وہ اس انقلاب کے لیے جو ہے اس کے بعد میں بات کروں گا اس پر کہ الہمہ شریف ہے کہ اس انقلاب کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اور قرآن کی اساس پر اس انقلاب کے لیے بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔